خدا مسیح قادم مطلق کے نام سے آج کا پیغام ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ دا ہینڈی ورک آف گاڈ ہے، یا گاڈس ہینڈی ورک۔ اس کو آپ خدا کی قدرت بھی کہہ سکتے ہیں، میریکلس آف گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تمام پیغامات جو آپ تک خدا کے بندہ جو ان سے پہنچاتا ہے، یہ خدا کے جو پیغام ہیں، خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ ان پیغاموں کو جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ دو گروپس جو ہیں بنائے گئے ہیں۔ ایک واٹس ایپ پہ گروپ بنایا گیا جو کہ دا لیونگ ورڈ آف گاڈ کے نام سے ہے، اور اگر آپ جو ہے فیس بک پہ ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ جو ان سے آپ جو ہے وہ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں۔ وہاں پہ بھی جو گروپ ہے اس کا نام دا لیونگ ورڈ آف گاڈ ہے، اور اس کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ دا لیونگ ورڈ آف گاڈ @hotmail.com ہے۔ اس کے اوپر آپ جو ان سے اپنی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں، کوئی بھی کویشچن ہو آپ اسے بھیج سکتے ہیں، اور جو ان سے اگر امیڈیٹلی آپ کو اس کا جو ان سے آنسر نہ کیا گیا تو پوری کوشش کی جائے گی کہ جتنے مختصر وقت میں جو ہے آپ تک پیغام پہنچایا جا سکے وہ پہنچایا جا سکے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ جیسے کہ شروع میں بتایا ہے، یہ گاڈس ہینڈی ورک ہے۔ یہ کیوں جو ان سے ضرورت محسوس ہوئی ہے، یہ بیسیکلی جو ان سے اس کے اندر ہم کچھ سائنس کو جو ہے وہ ٹچ کریں گے۔ ان لوگوں کو جو ہے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ خدا کی قدرت کے جو ہے وہ منکر ہیں، جو خدا کی قدرت کو نہیں مانتے، وہ اس کی جو برکات ہیں جو آپ کو حاصل ہیں، جو آپ کو اس پہ ایمان لانے کے وسیلے سے ملی ہوئی ہیں، وہ ان کا جو ہے انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہیں آسائشیں میسر ہیں اس دنیا میں، جو انہیں برکتیں میسر ہیں، یہ ان کی اپنے جو ان سی ہیں وہ کام ہیں جو جن کے وسیلے سے انہیں حاصل ہوئی ہیں۔ آج ہم جو ان سے یہ جو اس ٹاپک کو جو سٹارٹ کر رہے ہیں، اس کے جو ان سے مختلف پہلوؤں کو ہم جو ان سے ان میں کوشش کریں گے سیکھنے کی کہ خدا کی قدرت کو جو ان سے ہے یہ کیسے ظاہر کیا جا سکتا ہے، کیسے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ان سے ہے وہی ایک واحد خدا ہے جس نے جو ہے اس ساری دنیا کو، اس کائنات کو جو ہے وہ تخلیق کیا ہے۔ سائنس جو ان سی ہے خدا کی جو ہے وہ منکر ہے، لیکن سائنس اس کے ساتھ ساتھ جو ان سی ہے وہ خدا کی قدرت کو ماننے پہ بھی مجبور ہے، اور سائنٹیفک ایویڈنسز جو ان سی ہیں وہ اب یہ ثابت کر رہی ہیں کہ بائبل میں جو ہزاروں سال پہلے جو ہے خدا کے منہ کے الفاظ تھے، آج سائنس انہیں ثابت کر رہی ہے۔ اور آج اسی ٹاپک کے اندر ہم جو ان سے وہ خدا کی قدرت کو سائنس کس طریقے سے مانتی ہم اس کو دیکھیں گے۔ پھر سے جو ان سے میں اس کو واضح کر دوں کہ یہ بائبل اور سائنس جو ہے ٹاپک نہیں ہے آج کا۔ بائبل اور سائنس جب ٹاپک اگر ہم کبھی اس کو لے کے چلیں گے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ اب سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جب آپ پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین جب جو ہے وجود میں آتی ہے تو وہ ویران اور سنسان ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ اگر یہ جو زمین ہے یہ اگر ویران اور سنسان ہی ہو تو یہ کتنی جو سی ہے بدصورتی کی حالت اس کی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ کیا اس کہتے ہیں، زمین جو سی ہے اس کے اوپر خدا نے ہریالی کو اگایا ہے، اور ہریالی جو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے آنکھوں کو جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، آپ کو جو ان سے تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ ہریالی نہ ہوتی اور خدا اس کے اوپر، اس زمین کے اوپر جب وہ بنائی گئی زمین تو وہ ویران اور بنجر ہے، کلام کے مطابق وہ بتاتا ہے کلام کہ یہ زمین سنسان ہے اور ویران ہے اور بنجر ہے اور ڈیفارمڈ ہے، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اور یہ خدا جو ان سے اپنی تخلیق کرتا ہے، خاص کو جو ان سے اس کے اوپر اگاتا ہے اور اس طرح کا ایک گرین کارپٹ جو ہے اس کے اوپر بچھا دیتا ہے۔ امیجن کریں کہ اگر اس گرین کارپٹ کے اوپر جو خدا بچھاتا ہے اس زمین کے اوپر، اس کی بدصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس زمین کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور اگر اس خوبصورتی میں خدا جو ان سے پھول اور پودے نہ اگائے، یہ پھول اور پودے جو ان سے ہیں کوئی اچانک جو ہے وجود میں نہیں آئے، اور یہ پھول اور پودے اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی ایک قسم کا پھول نہیں ہے دنیا کے اندر، یہ کوئی 10 قسم کے پھول نہیں ہیں، یہ کوئی 15 قسم کے پھول نہیں ہیں، یہ کوئی 100 قسم کے پھول نہیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو سائنس آج اس کو ماننے پہ مجبور ہے کہ دنیا میں کم سے کم جو ان سے 500,000 یعنی کہ تقریباً جو ہے وہ 5 لاکھ قسم کی ورائٹیز ہیں جو کہ کیا اس کہتے ہیں پھول اور پودے جو ان سے ہیں وہ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اچانک جو ان سی ہے کوئی چیز نہیں ہوگی کہ اتنے جو ان سی ہیں
ویریشنز اتنی زیادہ اقسام جو ان سی ہیں وہ جو ہے پھولوں اور پودوں کی جو ان سی ہیں وہ اپنے آپ ہی سے وجود میں آ جاتی. یہ کوئی نہ کوئی جو ان سے ہے یہ ہستی ہے, یہ کوئی نہ کوئی جو ان سے ہے خالق ہے جس نے اس کو خلق کیا, جس نے اس کو بنایا ہے, جس نے اس کے اندر رنگ بھرے ہیں اور جس نے جو ہے ان سب چیزوں کی تخلیق کی ہے. ہم جو ان سے وہ بہت ساری چیزوں پہ جو ان سے وہ بغیر جو ہے وہ تحقیق کیے جو ہے وہ اپنے اظہار خیال کر دیتے ہیں, اور ہم جو ان سے کسی بھی شخص سے آج آپ پوچھیں, بہت سارے جو ان سے آپ کی ایون اپنے گھر کے اندر جو ان سے افراد ہوں گے جو کہ کیا اس کہتے ہیں خدا کے اوپر مکمل یقین نہیں رکھتے, اس کی قدرت پہ یقین نہیں رکھتے. آپ کے بچے جو ان سے ہیں وہ آپ سے جب کویسچن کرتے ہیں خدا کے بارے میں تو کیونکہ آپ کی جو ان سی ہے وہ تحقیق نہیں ہوتی خدا کے بارے میں, آپ جو ان سے انہیں جو ہے مطمئن نہیں کر سکتے. آپ کے بڑے جو ہیں آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے, آپ خود اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم سب جو ہیں وہ کلام سے دور ہیں. اور اسی چیز کو آج کا ہم موضوع بنا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم خدا کی قدرت کو جان سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم اس کی جو کریٹو پاور ہے, جو اس کی کریٹیونیس ہے, جس طریقے سے اس نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے, اس کو کس طریقے سے ہم جو ان سے سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اب اس کے اندر اگر ہم جو ان سے جو پہلا کویسچن جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ کویسچن ہم جو پہلا کویسچن جو ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ وہ کون سا ایمان ہے, کس ایمان کے وسیلے سے ہم یہ اطمینان کر سکتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان اور اس کے اندر کی تمام چیزیں جو ان سی ہیں یہ کسی واحد ہستی نے جو ہے وہ تخلیق کی ہیں, یا کیا یہ سب چیزیں جو ان سی ہیں یہ بائی چانس ہو گئی ہیں. کیا جو ہے سائنس جس طرح کہتی ہے کہ ایک بگ بینگ تھیوری کا کنسیپٹ دیتی ہے, کیا یہ اس کے وسیلے سے ہو گیا ہے, یا کوئی ایسی ہستی ہے جس نے انٹیلیجنٹلی جو ہے اسے کریٹ کیا ہے, انٹیلیجنٹلی اسے ڈیزائن کیا ہے. اتنے کمپلیکس جو ان سے ہیں اس کے اندر جو فنکشنز ہیں, ہر چیز کو جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک جو ان سی ایک سائنس ہے, ایک ڈیزائن ہے اس کے اندر, اور یہ جو ہے یہ اپنے آپ ہو گیا ہے یا کیا اس کہتے ہیں کوئی اس کا بنانے والا ہے. اتنے سارے کوئنسیڈنسز نہیں ہو سکتے, اتنی ساری جو ان سی ہیں وہ چیزیں اپنے آپ مل کے ان کے اندر سمیٹریکل فارمز میں وہ نہیں آ سکتی. کوئی نہ کوئی ایسا شخص موجود ہے, کوئی نہ کوئی ایسا خلق موجود ہے جو کہ کیا اس کہتے ہیں اس کو تخلیق کرنے والا ہے. اگر آپ سائنس کا قانون جو ہے اس کو دیکھیں تو سائنس کا قانون آپ کو بڑا خوبصورتی سے جو ان سے یہ بیان کرتا ہے کہ سائنس کے قانون کے مطابق کوئی بھی چیز جس کی کوئی ڈائریکشن نہ ہو, جو کہ رینڈم ہو, جو کہ بھٹکتی پھر رہی ہو, وہ آپس میں مل کے کبھی بھی آرڈرڈ فارم میں نہیں آ سکتی. کسی بھی چیز کو جو کہ بے ترتیب ہو, جو کہ کیا اس کہتے ہیں ان ڈائریکشنل ہو, رینڈم ہو, اس کو جو ان سے سمیٹریکل فارم میں لانے کے لیے, اس کو جو ان سے آرڈرڈ فارم میں لانے کے لیے کسی نہ کسی فورس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو کہ اس ڈس آرڈرڈ فارم کو آرڈرڈ فارم میں لے کے آئے. سائنس کا لا یہ کہتا ہے کہ جو اینی تھنگ وچ از ڈس آرڈرڈ کین ناٹ بیکم ان آرڈرڈ فارم انلیس دیر از اے فورس بیہائنڈ اٹ. تو سائنس جو ان سی ہے یہ مانتی ہے کہ کیا اس کہتے ہیں ان سب چیزوں کی ترتیب جو ان سی ہے اس کو جو ہے کسی نہ کسی ذریعے سے یہ ترتیب کے اندر آئی ہیں, اور وہ ترتیب جو ان سی ہے وہ کون لے کے آیا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا جو ان سے ہے وہ لے کے آیا ہے. اب ہزاروں سال پہلے جو ان سے کلام میں جو ہے بیان کر دیا گیا کہ اگر تم نے یہ سیکھنا ہے کہ کیا اس کہتے ہیں یہ کیسے ترتیب میں آئی ہیں چیزیں, تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ آپ اگر جانور پہ تحقیق کرنا چاہتے ہو تو جانوروں کو جو ان سے, اگر آپ جانور کو سمجھنا چاہتے ہو تو جانور پہ تحقیق کرو, اگر آپ پودوں کو سمجھنا چاہتے ہو تو پودوں پہ تحقیق کرو, اگر آپ زمین کو سمجھنا چاہتے ہو کہ کیسے جو ان سی ہے آرڈر فارم میں آ گئی ہے تو زمین پہ تحقیق کرو. اور یہ جو ان سے یہ بائبل نے بہت پہلے جو ان سے یہ بتا دیا تھا یوب 12:7-9 میں, اور اگر سب ایوب کی کتاب میں جائیں اور اس کا 12واں باب اس کی 7 سے 9 آیت میں پڑھیں
تو وہاں پہ آپ کو یہ جو ہے بیان ملتا ہے۔ ایوب کی کتاب 12واں باب اس کی 7ویں سے 9ویں آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کلام یوں فرماتا ہے، حیوانوں سے پوچھ اور وہ تجھے سکھائیں گے، اور ہوا کے پرندوں سے دریافت کر اور وہ تجھے بتائیں گے، یا زمین سے بات کر اور وہ تجھے سکھائے گی، اور سمندر کی مچھلیاں تجھ سے بیان کریں گی۔ کون نہیں جانتا کہ ان سب باتوں میں خداوند ہی کا ہاتھ ہے جس نے یہ سب بنایا ہے۔ کلام بڑی خوبصورتی سے ہزاروں سال پہلے جو ان سے آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حیوان جو ان سے ہیں یہ کس طریقے سے وجود میں آئے تو حیوانوں پہ تحقیق کریں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہوا کے پرندے جو ان سے ہیں یہ جو ہے یہ کس طریقے سے جو ہے وجود میں آئے ہیں، کیسے یہ ہوا میں اڑتے ہیں، تو ان کے اوپر تحقیق کریں۔ آپ جب ان کے اوپر تحقیق کریں گے، ہوا کے پرندوں سے دریافت کر وہ تجھے بتائیں گے۔ آپ جب ان پہ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر جو تخلیق ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے تخلیق ہوئی ہے۔ زمین کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو زمین کو جو ہے اس سے بات کریں اور وہ زمین آپ کو بتائے گی۔ سمندر کے اوپر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو سمندر پہ بات کریں۔ اور آج سائنس جو سی ہے وہ یہ سب چیزیں ریسرچ کر رہی ہے، اور یہ بائبل جو ہے اس نے بہت عرصہ پہلے جو ان سے یہ بتا دیا تھا کہ اگر آپ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ان کے پیچھے وہ کون سی فورس ہے جو کہ لا آف سائنس کہتی ہے کہ دیر شوڈ بی اے فورس بیہائنڈ ٹو میک تھنگز ان آرڈر فارم، تو کیا اس کہتے ہیں آپ کو جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کلام کہ کیا اس کہتے ہیں ان کے اوپر ریسرچ کریں تو آپ کو یہ خود بتائیں گے کہ جو ان سے یہ چیزیں جو ہے وہ کس طریقے سے وجود میں آتی ہیں۔ اب ایگزیکٹلی ہم جو ان سے اپنے ٹاپک کی طرف جو ان سے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر ہمیں دو جو ان سے ہیں کویشچن جو ہیں وہ پتہ چلتے ہیں۔ جو کویشچن یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین ہمیں کیا بتاتی ہے کہ خدا کی پاور کیا ہے، خدا نے کس طریقے سے اس کو تخلیق کیا ہے، اور اس طریقے اگر آپ دیکھیں تو زمین کے ہر سکوئر انچ جو ان سے ہے اس کے اوپر جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو جو ان سے میریکلز آف جو ان سے ہیں گاڈ کے نظر آتے ہیں، اور یہی میریکلز جو ان سے ہم آگے چل کے تھوڑی دیر میں جو ہے وہ سیکھیں گے۔ موسیٰ نے جو یہ کلام خدا کی ہدایت سے لکھا، جو جینیسس جو ان سے جس میں آپ تخلیق کائنات کو جو ہے وہ سیکھتے ہیں، یہ موسیٰ نے جو خدا کی ہدایت سے لکھا ہے، آج سائنس اور ہسٹری جو ان سی ہے اس کلام کو جو ان سے ہے، ان مسٹریز کو جو ان سے ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتی ہے اور ان کو پروو کر رہی ہے کہ جس طریقے سے کلام کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کلام جس طریقے سے بتاتا ہے اسی طریقے سے جو ان سے ہے یہ آج سائنس اس کو پروو کرتی ہے۔ اگر ہم جو ہے سٹوری آف موزز جو کہ خدا موزز کو بتاتا ہے، اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 6 سے 8ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یوں پتہ چلتا ہے۔ پیدائش پہلا باب اس کی 6 سے 8ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یوں پتہ چلتا ہے، کلام فرماتا ہے، اور خدا نے کہا پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی سے جدا ہو جائے۔ بس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا آسمان کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو بڑی خوبصورتی سے کلام واضح کرتا ہے کہ پانی جو سے زمین کے اوپر پانی ہی پانی ہے، اور یہ پانی جو سے ہے اس کو خدا جو سے ہے وہ پانی کو پانی سے جدا کرتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو سائنس جو سی ہے، اگر آپ پانی کو جو ہے پانی سے جدا کرنا چاہیں تو پانی کو پانی سے جدا نہیں کر سکتے۔ آپ پانی کی بریک ڈاؤن جب آپ کرتے ہیں تو یہ جن دو گیسز پر مشتمل ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن، وہ علیحدہ ہو جائیں گے اور پانی ختم ہو جائے گا، لیکن خدا پانی کو پانی سے جدا کر رہا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ پانی کو پانی سے جو ہے جدا کرتا ہے، اور جو ان سے پانی کے درمیان میں وہ فضا پیدا کرتا ہے، اور جو ان سے یہ پانی جو فضا کے اوپر کا پانی ہے اس کو فضا کے نیچے کے پانی سے جدا کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو ان سا ہے خدا جو ہے وہ جو ہے دو جو ہے پانیوں کو آپس میں جو ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک وقت تھا جب کہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ پانی زمین پہ ہر طرف موجود تھا، لیکن خدا جو ان سے ہے پانی کو پانی سے جب جدا کرتا ہے تو پانی کے درمیان میں فضا پیدا کرتا ہے، اور فضا کے اوپر کے پانی کو فضا کے نیچے کے پانی سے جدا کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو اوپر ہے آج
فضا کے اوپر جو ہے وہ پانی موجود ہے، اور زمین کے پانی کو جو ان سے اس کو جو ہے وہ اکٹھا کرتا ہے، اور جو ہے وہاں پہ خشکی جو ہے وہ نمودار کرتا ہے، اور پانی کی جو ہے حدیں باندھتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو موسیٰ ہے، کیا ایسا پاسبل تھا کہ موسیٰ جو ان سے جو اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ زمین پہ ہر جگہ پانی ہی پانی ہے، کیا ایسا ممکن تھا موسیٰ کے لیے کہ کیا اس کہتے ہیں وہ جگہ جگہ جاتا، ساری دنیا کا جو ان سے ہے وہ سفر کرتا، اور اسے تب اندازہ ہوتا کہ واقعی زمین پہ پانی ہی پانی موجود ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو سائنس اس کو پروو کرتی ہے کہ یہ دنیا جو ان سی ہے وہ 3/4 جو ان سی ہے وہ پانی پہ مشتمل ہے، اور 1/4 حصہ جو ان سے ہے وہ خشکی پہ مشتمل ہے۔ اور یہ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا جو ان سے ہے وہ اس پانی کو پانی سے جدا کرتا ہے، اور زمین کے پانی کو جو ان سے وہ سمیٹ دیتا ہے، زمین کے پانی کی حدیں مقرر کرتا ہے، اور جب زمین کے پانی کو سمیٹتا ہے تو وہ جگہ جہاں سے وہ پانی سرک جاتا ہے، وہ جگہ کو اس خشکی کو جو ان سے ہے خدا زمین کا نام دیتا ہے۔ اور یہ جو ان سے سائنس سے آج مانتی ہے کہ 3/4 جو ان سے ہے زمین جو ہے وہ پانی پہ مشتمل ہے، اور 1/4 جو ان سے ہے وہ خشکی کے اوپر جو ہے مشتمل ہے۔ یہ خدا جو ان سے اپنی روح کی ہدایت سے جو ہے موسیٰ کو بتاتا ہے کہ تمام دنیا میں پانی ہی پانی تھا، اور میں نے جو ان سے ہے، میں ہوں وہ تخلیق کار، میں ہوں وہ کریٹر جس نے اس زمین کو پیدا کیا ہے، اور زمین کو پیدا میں نے کس طریقے سے کیا ہے کہ اس پانی کو میں نے سمیٹ دیا ہے، اس پانی کو پانی سے جدا کر دیا ہے، اور پانی کی میں نے حدیں بنا دی ہیں۔ آج سائنس جو سی ہے اس بات کو جو ہے پروو کرتی ہے کہ دنیا کے تمام جتنے بھی اوشنز ہیں، دنیا کے تمام اوشنز وہ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، ایک دوسرے سے آ کے ملتے ہیں، جبکہ موسیٰ ہزاروں سال پہلے جو ان سے یہ بتا چکا تھا کہ جو ان سے پانی کو پانی سے جو ہے خدا کی ہدایت سے کہ پانی کو پانی سے جو ہے خدا جدا کرتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں پانی کی جو ہے سائیکل کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ جتنا بھی پانی جو ان سے جو آپ یوز کرتے ہیں گھروں کے اندر سے، وہ گھروں کے اندر سے پانی جو ان سے نکل کے کسی جو ان سے کینال میں گرتا ہے، گٹرز میں جاتا ہے، گٹر سے وہ کینال میں گرتا ہے، کینالز آگے ریورز میں چینج ہوتی ہیں، ریورز آگے جو ہے وہ سیز میں چینج ہوتے ہیں، اور سیز آگے جو ان سے ہیں وہ اوشنز میں جاتے ہیں۔ تو تمام کا تمام پانی جو سی بیڈ ہے وہ ایک ہی بیڈ ہے جسے خدا نے اس کی حدیں بنا دی ہوئی ہیں، اور وہاں سے وہ باہر نہیں نکلتا۔ یہ جو سا جو ایک بہت بڑا جو خدا کا جو جس نے زمین کی کا تخلیق کی ہے، جس نے آسمان کی تخلیق کی ہے، یہ اس کا میریکل تھا کہ اس نے جو ان سے زمین کو پیدا کیا۔ اور آج سائنس جو ان سے اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ جو ہے یہ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہوگی جس نے 3 کوارٹرز پانی کو جو ان سے وہ جو ان سے ایک جگہ پہ جمع کر دیا، اور 1 کوارٹر جو ان سی ہے وہ ارتھ جو ان سی ہے وہ رہنے دی۔ آج اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان تقریباً 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر رقبے پر مشتمل ہے، ایک بہت بڑا وسیع رقبہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ برطانیہ کو دیکھیں، دنیا کے دوسرے ممالک کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، تو ایک وسیع رقبے کے مالک یہ ملک ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو کیا اس کہتے ہیں 3/4 پانی تو جو زمین کے اوپر موجود ہے، اور 1/4 جو ان سے صرف خشکی کا ٹکڑا ہے جسے آپ زمین کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو زندگی جو سی ہے اس کے لیے 2 بنیادی عنصروں کا ہونا ضروری ہے، ایک ہوا ہے اور دوسرا جو ان سے پانی ہے۔ اب پانی جو ان سے ہے جب آپ کے پاس 3/4 ہے، لیکن اس کی 3 قسم کی پرابلمس ہیں کہ اس کو آپ کیسے جو ان سے ہے وہ نباتات کو اگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نباتات کو اگانے کے لیے جو ہے جو ویجیٹیشن کرنے کے لیے جب آپ کو ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے، فرسٹ آف آل آپ کو جو ہے ٹرانسپورٹیشن ہے کہ کیسے آپ جو ہے ایک اتنی دور سے جو ہے وہ پانی کی ٹرانسپورٹیشن کریں گے۔ سیکنڈ جو ان سی ہے وہ پرابلم اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ پانی جو ان سے ہے یہ نمکین ہوتا ہے، اس کے اندر سالٹ موجود ہوتا ہے، اور اس کو یہ سالٹ جو ان سے ہے یہ پلانٹس کے لیے زہر ہے، پوائزن ہے، اس کو آپ کیسے ریموو کریں گے۔ دا تھرڈ تھنگ از کہ پانی جو ان سے ہے وہ 800 ٹائمز جو ہے وہ ویٹ آف دی ایٹماسفیئر کے ایکویلنٹ ہوتا ہے، اور اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو ٹرانسپورٹ اینڈ ڈسپرس اٹ۔ یہ بہت مشکل ہے کہ اتنا بھاری جو پانی ہے اس کو آپ جو ان سے سینکڑوں میل دور جو ان سے اس کے ماخذ سے جو ہے جہاں پہ وہ موجود ہے وہاں سے جو ہے اس کو آپ ٹرانسپورٹ کر سکیں۔
اس کے سالٹ کو ریموو کر سکیں اور اس کی جو سی ہے بیکاز آف دا ویٹ آپ اسے جو سے اسپریڈ کر سکیں. خدا دیکھیں کہ خدا نے جو ہے یہ کس طریقے سے اس پرابلم کو سالو کی ہے، کیونکہ خدا جو ہے اس نے جو ہے یہ زندگی تخلیق کی ہے، اس نے یہ کائنات بنائی ہے، اس نے جو ہے یہ چرند پرند جو ہیں، یہ مچھلیاں جو ہیں، جو جاندار ہیں، جو انسان ہیں، یہ اس کی تخلیق ہے، اور وہ ان کو جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. اور کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی خدا نے کام کیا تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے، اور خدا ہی ہے جو کہ ان کو جو ہے وہ زندگی فراہم کرے گا. اور زندگی فراہم کرنے کے لیے جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز پانی ہے اور دوسری چیز ہوا ہے. ابھی ہم سب سے پہلے جو ہے وہ پانی کی پرابلم کو سولو کرتے ہیں کہ خدا جو ان سے ہے وہ کیسے پانی کی پرابلم کو سولو کر رہا ہے. اب جو پہلی پرابلم اس پانی کی جو ہے جو وزن ہے، جو کہ کیا کہتے ہیں کس طریقے سے آپ جو ان سے اتنا بھاری پانی جو ان سے ہے جو کہ ہوا سے 800 گنا جو ہے وہ بھاری ہے، اس کو کیسے آپ جو ہے سینکڑوں میل جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں. تو خدا کیا کرتا ہے، خدا نے کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نیئر جو ہے وہ بناتا ہے، سن بناتا ہے. سورج کی شعائیں جو سی ہیں، ہمیں سائنس جو سی آج یہ پروو کرتی ہے کہ جب بھی کسی چیز کو آپ ہیٹ کرتے ہیں تو وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے، اور جب کسی چیز کو آپ کول کرتے ہیں تو وہ کانٹریکٹ ہوتی ہے، یعنی سکڑ جاتی ہے. گرم ہونے سے وہ پھیلتی ہے اور ٹھنڈے ہونے سے وہ سکڑتی ہے. تو خدا کیا کرتا ہے کہ خدا جو ان سے جب سورج کی کرنیں جو ان سے ہیں، جو کرنیں جو ہیں جب اس پانی کے اوپر گراتا ہے تو یہ پانی جو ان سے گرم ہوتا ہے، اور یہ گرم ہو کے پانی جو ان سے یہ سٹیم میں چینج ہوتا ہے. اور یہ جو ان سے جب یہ سٹیم میں جاتا ہے تو یہ جو ہے 16 سے 1700 گنا جو ہے اپنے اوریجنل والیوم سے جو ہے یہ ہلکا ہو جاتا ہے. اور جو ان سے خدا جو ہے کیونکہ یہ 800 گنا ہوا سے بھاری ہے، تو یہ جب ویپر فارم میں آتا ہے، جب یہ سٹیم فارم میں آتا ہے، سٹیم جو ان سے بخارات کی فارم میں آتا ہے، تو یہ 900 گنا جو ان سے ہے اس سے ہلکا ہو جاتا ہے. اور اس طریقے سے یہ جو ان سے ہے یہ فضا کے اندر مہلک ہو جاتا ہے. اور یہ فضا جو ان سی ہے اس کو جو ان سی ہے لے کے تو چلتی ہے، کیونکہ یہ اب فضا سے یہ ہلکا ہو چکا ہوا ہے، یہ فضا اس کو لے کے چلتی ہے. اور یہ کس طریقے سے چلتی ہے، یہ بادلوں کی صورت میں چلتی ہے. اور اس طریقے سے خدا جو ان سے ہے اس پانی کو جو کہ ایک بھاری پانی تھا، جس کو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ تھا، اس کو خدا نے بڑی آسانی سے جو ان سے ہے وہ اپنے سورج کے ذریعے سے ہلکا کیا، اسے گرمائی سے اس کو جو ان سے ہے ایکسپینڈ کیا، ویپر فارم میں لے کے آیا. وہ 900 گنا جو ان سے ہے وہ جو ان سے ہے وہ 900 ٹائمز جو ہے وہ لائٹر ہو گیا. اور اس طریقے سے جو ان سے ہے وہ بخارات کی شکل میں جو ہے بادلوں میں موجود ہے، اور وہ جو ان سے اب یہ بادلوں کے دوش پہ جو ہے وہ ٹریول کرتا ہوا تو جہاں پہ جو ہے خدا کو ریکوائرمنٹ ہے بارش کی وہاں پہ وہ اس کو لے کے چلتا ہے. دوسرا جو ان سا اس کے اندر جو ہے جو اگر آپ دیکھیں کہ جو دوسری پرابلم ہے وہ کہ سالٹ کیسے ریموو کریں گے. اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ سمندر کا پانی نمکین پانی ہوتا ہے اور یہ زندگی کے لیے بہتر پانی نہیں ہے، تو اس کا نمک کو جو ان سے جب آپ واٹر کو بوائل کرتے ہیں، جب خدا نے سورج کی کرنیں جو ان سی ہیں پانی پہ گراتا ہے اور پانی کو بخارات کی شکل میں تبدیل کرتا ہے، تو یہ بخارات اب جو ان سے فری آف سالٹ ہو گیا ہے. یہ سالٹ اس کے اندر سے ختم ہو چکا ہوا ہے جو کہ زندگی کے لیے بہتر ہے. اور اس طریقے سے خدا اس سالٹ کی پرابلم کو بھی جو ان سے وہ سولو کرتا ہے. اب اس کے اندر جو تیسری چیز ہے جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے اس کا ویٹ جو ان سے وہ ہلکا کیا خدا نے بخارات کی شکل میں تبدیل کر کے. اب اس کا سالٹ جو ان سے وہ ختم کر دیا. جب وہ بخارات بن گیا تو سالٹ جو ان سے بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے رہ گیا اور بخارات جو ہے وہ صرف اوپر لے گئے ہیں. اور وہ اب یہ جو واٹر ہے اٹس فٹ فار لائف، یہ سویٹ ہو گیا ہے، سافٹ ہو گیا ہے، اینڈ اٹس گڈ فار دا اریگیشن آف دی ارتھ. اب خدا نے جو ان سے اس کی ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کیسے کیا ہے، خدا نے اس کی ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست جو ان سے بادلوں کے ذریعے کیا ہے. اور یہ بادل جو ان سے ہیں یہ اپنے آپ نہیں بنے، یہ خدا نے بنائے ہیں. اور یہ کلام آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بادل جو ان سے ہیں یہ خدا کی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور یہ بادل جو ہیں یہ پھٹتے نہیں ہیں. ابھی تک ہم نے یہ سیکھا ہے کہ پانی خدا کی قدرت سے جو ان سے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، وہ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ فضا میں چلے جاتا ہے، فضا میں وہ بادلوں کے اندر سمٹ جاتا ہے. اور جو ان سے اس کے اندر سے جو نمک تھا وہ بھی جو ان سے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، اور اب وہ جو ہے اریگیشن کے لیے وہ فٹ ہو گیا ہے، زندگی کے لیے جو ان سے وہ فٹ ہو گیا ہے.
اب اس کے اندر ایک اور سائنسٹیفک جو سی ہے وہ ایویڈنس دیکھیں کہ اگر فرض کریں وہ پانی جو کہ فضا کے اندر اب موجود ہے، جو کہ بادلوں کے اندر موجود ہے، اگر بادل تمام کے تمام ایک وقت میں پھٹ جائیں تو آپ یقین جانیں کہ پوری دنیا جون سی ہے اس کے اندر وہ 3 فٹ پانی کے اندر جو ہے وہ ڈوب جائے گی اور اس طرح زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن آج تک طوفان نوح کے بعد جو ہے آج تک آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ جون سے تمام کے تمام بادل پھٹ گئے اور پوری کی پوری دنیا جون سی ہے وہ 3 فٹ پانی کے نیچے آ گئی ہے۔ جس کی ریزن یہ ہے کہ خدا جون سے ہے اس نے ایک گریجول جو ہے ان کے اندر کلاؤڈس کے اندر ایک نظام ہے اس کے اندر کہ جب بھی جو ہے جو بادل ہے اس کا ٹیمپریچر 9 ڈگری کم ہوتا ہے تو بادل جو ان سے اپنا پانی چھوڑتا ہے، اور یہ خدا نے ایک ایسا نظام اس کے اندر بادلوں کے اندر پیدا کیا ہے، اور یہ اچانک سے نظام نہیں پیدا ہوا، یہ کوئی اچانک جون سی ہے وہ کوئی ڈسکوریز نہیں ہوئی، یہ کوئی رینڈم ڈسکوریز جون سی ہیں وہ چینجز نہیں ہوئی بادلوں کے اندر کہ بادل نے اپنے آپ اپنا خود بخود جو ہے وہ نظام جو ہے وہ پیدا کر لیا۔ یہ خدا کی طرف سے ایک نظام ان کے اندر ایک رکھا گیا بادلوں کے اندر، اور یہ کلام آپ کو آگے چل کے بتائے گا کہ بادل کیوں نہیں پھٹتے، کہ جب یہ 9 ڈگری جو ہے ان کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو بادل اپنا پانی جو ہے آدھا پانی وہ چھوڑ دیتا ہے، اور اس طریقے سے خدا جو ہے جتنا پانی زمین کو مہیا ہوتا ہے اریگیشن کے لیے، زندگی کے لیے، وہ جو ان سے پانی زمین جو ہے وہ حاصل کر لیتی ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ یہ سارا نظام جو ان سے ہے، یہ کلام جو ان سے ہم ہزاروں سال پہلے کلام جو ہے ان چیزوں کو بتا چکا ہوا تھا؟ اگر آپ واس کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 7ویں آیت دیکھیں تو کیا کلام فرماتا ہے؟ سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں پر سمندر بھر نہیں جاتا، ندیاں جہاں سے نکلتی ہیں ادھر ہی کو پھر جاتی ہیں۔ کلام کلام آپ کو بڑی خوبصورتی سے جون سے بیان کرتا ہے کہ تمام کی تمام ندیاں جون سی ہیں وہ اپنا پانی لے کے سمندر کے اندر گرتی ہیں، لیکن سمندر بھرتا نہیں ہے، وہ ابلتا نہیں ہے، وہ اپنے کناروں سے باہر اچھلتا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں اچھلتا کہ یہ جو واٹر سائیکل ہے، جب بھی پانی جون سے ہے اس کی سطح پہ پہنچتا ہے تو یہ سورج کی شعائیں جون سی ہیں وہ یہ کنٹینیوس پروسیس سے اس کو بخارات میں تبدیل کرتی ہیں، اور وہ بخارات جون سے ہیں وہ بادلوں کی شکل بادلوں میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں، اور بادل لے کے انہیں چلتے ہیں، اور پھر وہ جو ان سے برستے ہیں، اور پھر اس پانی کو زمین پہ لے آیا جاتا ہے، اور وہ پانی پھر سے جو ان سے اپنی رواں دواں ہو جاتا ہے ندی نالوں کے ذریعے سے سمندر میں، اور یہ کنٹینیوس سائیکل جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ اور یہ اس واٹر سائیکل کو جس کو نام سائنسدانوں نے دیا کہ یہ ایک واٹر سائیکل ہے، یہ واٹر سائیکل جو ان سی ہے یہ خدا نے اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے منہ کے ذریعے سے، اپنے بندوں کے وسیلے سے جو ہے ہزاروں سال پہلے جو ان سے وہ بتا دی تھی کہ یہ سمندر کیوں نہیں بھرتے، کیونکہ یہ جہاں سے پانی جو ان سے آتا ہے واپس وہیں کو چلے جاتا ہے۔ یہ واٹر سائیکل جو ان سی ہے یہ سائنسدان آج جو ان سے دریافت کر رہے ہیں، لیکن کلام اس کو جو ان سے ہے ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ بیان کر چکا ہو۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ بادل جو ان سے ہیں جن کے اندر یہ بخارات جمع ہو جاتے ہیں، جو کہ خدا کی قدرت سے جو ہے یہ زمین کا پانی جو ان سے ہے سمندر میں گرتا ہے، سمندر سے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، سورج کی کرنیں اس کو بخارات میں چینج کرتی ہیں، بخارات ہلکے ہونے کی وجہ سے بادلوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ بادل کیوں نہیں پھٹتے اس کا بھی جواب جو ان سے ہے وہ کلام کے اندر آپ کو ملتا ہے۔ اگر آپ ایوب کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیں، ایوب کی کتاب اس کا 26واں باب اس کی 8ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، وہ اپنے دلدار بادلوں میں پانی کو باندھ دیتا ہے اور بادل اس کے بوجھ سے پھٹتا نہیں ہے، بادل اس کے بوجھ سے پھٹتا نہیں ہے۔ اور آج سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ بادل اس کے بوجھ سے کیوں نہیں پھٹتا۔ سائنس آج یہ ڈسکور کرتی ہے کہ بادل اس کے بوجھ سے اس لیے نہیں پھٹتا کیونکہ کلاؤڈز جو ان سے ہیں وہ ایک دم اپنا پانی نہیں چھوڑتے، جیسے ہی ان کا ٹیمپریچر 9 ڈگریز تک ڈراپ ہوتا ہے وہ اپنا ہاف آف دا واٹر جو ان سے ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے بادل جو ان سے ہے وہ نہیں پھٹتے۔ اور یہ کلام آپ کو جو ان سے ہزاروں سال پہلے بتا چکا ہوا ہے کہ خدا جو ان سے یہ پانی جو ان سے ہے وہ اپنے بادلوں میں باندھ دیتا ہے، اور بادل ان کے بوجھ سے ملینز آف ٹنز آف واٹر ہے ان کے اندر، اگر یہ پھٹ جائیں اگر یہ پھٹ جائیں
تو تمام دنیا جون سی ہے وہ 3 فٹ پانی کے اندر جو ہے وہ ڈوب جائے گی. لیکن یہ خدا کا نظام ہے, یہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے. آج تک جون سے ہے دنیا جو ہے وہ 3 فٹ پانی کے اندر نہیں ڈوبی طوفان نوح کے بعد. اور یہ خدا کا نظام ہے, اور طوفان نوح بھی جو ہے خدا کی مرضی سے آتا ہے, اور یہ کلام ہمیں بتاتا ہے. اور یہ خدا ایک گریجول اس نے پروسیس بنایا ہوا ہے, یہ اس کا نظام ہے, یہ نظام قدرت ہے جو کہ ایک چلانے والا ہے, اور سائنس اس سے انکار نہیں کر سکتی. سائنس حیران ہے کہ یہ کیا وہ میکنزم جو ہے ان کے اندر ہے کہ جیسے ہی 9 ڈگری تک ٹیمپریچر ڈراپ ہوتا ہے بادل اپنا پانی آدھا چھوڑتا ہے, اس سے پہلے جو ان سے پانی نہیں چھوڑتا. کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ آپ بھی جو ہے ہوا کا دباؤ کا نام آپ نے سنا ہوگا, آپ کے اوپر بھی ٹریمنڈس جو ان سے ہوا کا دباؤ موجود ہے. آپ اس ہوا کے سمندر کے نیچے جو ان سے موجود ہیں. اگر آپ کو علم ہو, دنیا میں جو سب سے اسٹرانگسٹ مین جو کہ ایور لیوڈ ہوا ہے, اس نے آج تک جو ریکارڈ ہے وہ 415 پاؤنڈ اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہے. 415 پاؤنڈ میکسیمم جو ان سے وہ اپنے سر پر اٹھا سکا ہے اپنی طاقت سے. کیا آپ کو علم ہے کہ ہر شخص جو اس دنیا میں موجود ہے, جو ہر سانس ہم لے رہے ہیں, ہمارے اوپر جو ان سے ہے, جو ہمارا باڈی سٹرکچر ہے, اس کے اوپر 14 پاؤنڈ پر سکوئر انچ کا پریشر ہے, جو کہ ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً جو ان سے ہے یہ 30,000 پاؤنڈز کے ایکولنٹ بنتا ہے. جبکہ ایک عام شخص 415 پاؤنڈ سے نہیں وزن زیادہ اٹھا سکتا اپنے سر کے اوپر. تو اتنا وزن ہم نے کس طریقے سے اٹھایا ہوا ہے؟ یہ خدا کا نظام قدرت ہے کہ اس نے ہمارے باڈی سٹرکچر کو ایسا بنایا ہے کہ ہم جو ان سے جو کہ انسانی سوچ جو ان سی ہے, جو انسانی عقل جو ان سی ہے, جو سائنس جو ان سی ہے, اس کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ کس طرح پاسبل ہے کہ اگر آپ خود سے اٹھانا چاہیں تو آپ نہیں اٹھا سکتے, لیکن آپ اس بوجھ کو آپ آسانی سے جو ان سے ہے وہ جو ہے اٹھائے ہوئے ہیں, اور آپ ہر دم جب تک زندہ ہیں, جب تک سانس لے رہے ہیں, یہ بوجھ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو ان سی ہیں چیزیں یہ جو ہے اتفاقیہ ہو گئی ہیں؟ یہ اتفاقیہ نہیں ہے. اس کے اندر ہمیں قدرت نظر آتی ہے, اس کے اندر ہمیں ڈیزائننگ نظر آتی ہے, اس کے اندر ہمیں کریٹیوٹی نظر آتی ہے کہ یہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے ایسا ڈیزائن کیا ہے, کوئی ایسا شخص ہے کہ کیا اس کہتے ہیں جس نے اس تمام کائنات کی جو ہے وہ تخلیق کی ہوئی ہے, اس کو اسٹرکچرڈ فارم میں لے کے آیا ہوا ہے, اور سائنس اس کو ماننے پر مجبور ہے. اور اگر آپ ایوب 28 باب اس کی 25ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ یہ جو سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہر جاندار کے اوپر 14 پاؤنڈ پر سکوئر انچ ایٹماسفیرک پریشر ہے, ہوا کا دباؤ ہے. یہ ہوا کا دباؤ جو ان سے ہے, یہ جو ان سے ایوب کی کتاب اس کے 28واں باب اس کی 25ویں آیت جو ہے ہزاروں سال پہلے آپ کو بتا دیتی ہے. اور کلام یوں جو ہے وہ فرماتا ہے ایوب 28 اس کی 25ویں آیت, تاکہ وہ ہوا کا وزن ٹھہرائے بلکہ وہ پانی کو پیمانہ سے ناپتا ہے. یہ خدا ہے جس نے ہوا کا وزن ٹھہرایا ہے, اور آج سائنس اس کو جو ہے ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ یس دیر از این ایٹماسفیرک پریشر, ہاں ہوا کا دباؤ ہے, اور یہ ہوا کا دباؤ جو ان سے ہے یہ کس نے اس کا وزن ٹھہرایا ہے؟ یہ خدا ہے جو کہ ہزاروں سال پہلے جو ہے ایوب کی کتاب اس کے 28ویں باب اس کی 25ویں آیت میں یہ بتاتا ہے تاکہ وہ ہوا کا وزن ٹھہرائے بلکہ وہ پانی کو پیمانہ سے ناپتا ہے. خدا کی قدرت جو ان سی ہے کیا ہی ونڈرفل ہے. اس نے ہر چیز کو جو ان سے ہے پرفیکٹلی جو ان سے ہے اس نے اس کی حساب سے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اس کے منصوبے جو ان سے ہیں کسی شک و شبے کے بغیر ہیں, ان کسی نقص کے بغیر ہیں. انسان جو ہے جو منصوبے باندھتا ہے اس میں نقص موجود ہوتا ہے, لیکن خدا جو کرتا ہے کام اس کے اندر نقص کی گنجائش نہیں ہوتی. آج ہم ایک اور جو ان سے ہے کیا اس کہتے ہیں ایک اور پہلو سے بھی اس کو دیکھیں گے. جو ہم نے پانی کا ذکر کیا, اب ہم ہوا کو دیکھتے ہیں,
اور یہ ہوا جون سی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، پانی اور ہوا دونوں زندگی کے اہم عنصر ہیں، دونوں بہت ضروری ہیں زندگی کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہوا جون سی ہے، یہ ہوا جو ہے خدا کا اتنا بڑا جون سا میریکل ہے، اور آج تک ہم اس کو جو ہے نہ ہی سمجھ پائے ہیں، نہ ہی ہم نے خدا کا یہ شکر ادا کیا ہے کہ خدا نے جون سی اپنی اس قدرت کو جون سا ہم پہ آشکارا کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہوا جون سی ہے، اس کی جب آپ کمپوزیشن کرتے ہیں تو یہ دو جون سی ہے مین گیسز پہ مشتمل ہے، جو نائٹروجن اور آکسیجن کہلاتی ہے۔ اس میں 78 to 79% جو ہے نائٹروجن ہے، اور 21% جون سی ہے وہ آکسیجن ہے۔ اب یہ دنیا میں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، پاکستان، انگلستان، جرمنی، جاپان، چائنا، انڈیا، امریکہ، کینیڈا، ویئر یو گو، جہاں پہ بھی آپ جائیں، آپ کو جو ہوا کی جب کمپوزیشن آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کمپوزیشن جو سی ہے وہ پرفیکٹ، اس کے اندر ایک بیلنس نظر آتا ہے، جو کہ 78 to 79% نائٹروجن ہے اور 21% جو ہے وہ آکسیجن ہے، اور اس کے اندر جو سی ہے لیس دین اے پرسنٹ جو سی ہے وہ ادر گیسز جو سی ہے مکسچر ہے، لیکن مین جو دو نائٹروجن اینڈ آکسیجن جو سی ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو ذہن حیران رہ جاتا ہے، سائنس حیران ہے، وہ بیان کرنے سے قاصر ہے کہ تمام دنیا کے اندر جو سی ہے پالوشن فیکٹر از ڈفرینٹ۔ ہوا میں جو سی ہے کیا اس کہتے ہیں، جو پالوشن ہے وہ ایک ڈفرینٹ فیکٹر ہے، ہر ملک میں جو ہے پالوشن فیکٹر ڈفرینٹ ہے، لیکن ہر ملک کی ہوا کو جب آپ اینالائز کریں گے، جب آپ اس کی کمپوزیشن، جب اس کے تناسب کو آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ تمام دنیا کی ہوا جون سی ہے اس کے اندر جون سی ہے ایک ہی تناسب آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا۔ کیا یہ ایسے ہی ہو گیا ہے؟ کیا یہ کیا اس کہتے ہیں اس کے اندر جون سی ہے کسی نہ کسی کریٹر کی جون سی ہے کوئی ڈیزائننگ انوالوڈ ہے؟ اگر آپ ہم ایک تھوڑے سے سنیریو کے اندر اگر ہم جائیں تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ فرض کریں اگر ہم نائٹروجن کی مقدار کو جون سے بڑھا دیتے ہیں، اگر آپ نائٹروجن جون سی ہے 79% سے انکریز کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ لائف پروسیس جون سے ہے وہ سلو ہو جائے گا، اور ہم جو ہے تمام کی تمام جو کائنات ہے وہ مر جائے گی۔ اگر آپ آکسیجن کی مقدار کو جون سے انکریز کر دیں تو آکسیجن سے کیا ہوگا کہ جو لائف پروسیس ہے وہ انکریز ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود جون سے ہے جب آپ کا لائف پروسیس انکریز ہوگا تو ہماری پلس ریٹ جون سی ہے وہ انکریز ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم جون سے جب پلس ریٹ انکریز ہو جائے گی تو آپ پھر بھی جون سے مر جائیں گے۔ آپ دیکھیں قدرت کا کیسا ایک پرفیکٹ نظام ہے، خدا نے ایک کیسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ یہ ہوا جون سی ہے یہ تمام دنیا میں جب سے جون سی پیدا ہوئی ہے اس میں نائٹروجن اور آکسیجن کی جون سی ہے ایک ہی مقدار ہے۔ آپ کے آباء جداد بھی جو ہے اسی تناسب کی ہوا میں جو ہے وہ جیے اور مرے، اور آج آپ بھی جون سے اور آج آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی انہی تناسب میں جون سے ہیں زندہ ہوتے ہیں۔ ان کی اس کے اندر تناسب چینج نہیں ہوا، ہزاروں سالوں سے جو ہے وہ چینج نہیں ہوا، یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، یہ کوئی جون سے انجانے میں نہیں ہوگی چیز۔ سائنس اس بات پہ حیران ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ تمام دنیا جون سی ہے وہ ایک ہی تناسب کی ہوا میں جون سی ہے وہ زندہ ہے۔ اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ جو سے آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے اگر یہ فرض کریں خدا نخواستہ اگر یہ جو ہے اس کا تناسب بگڑ جائے، اگر جو ان سے جیسے کہ ہم نے سنیریو میں ذکر کیا کہ فرض کریں اگر جو ان سے نائٹروجن انکریز ہو جائے تو لائف پروسیس سلو ڈاؤن ہو جائے گا اور آپ مر جائیں گے۔ اگر آکسیجن کا تناسب انکریز کر دیا جائے تو آپ کی جو ان سے لائف پروسیس فاسٹ ہو جائے گا، لیکن اس سے پلس ریٹ فاسٹ ہوگی اور پھر بھی آپ مر جائیں گے۔ اب یہ فرض کریں اگر یہ جو ان سے اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی ہو جائے تو کیسے جو ان سے انسان جو ہے وہ زندہ رہے گا؟ اور یہ جو ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس تناسب کے اندر جو ہزاروں سالوں سے جو خدا کی قدرت کے وسیلے سے یہ ہوا جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اگر اس ہوا کا تناسب بگڑ گیا تو انسانیت جو سی ہے وہ تہو نیس ہو جائے گی۔ کیوں تہو نیس ہو جائے گی؟ کیونکہ جو اس کا تناسب جس میں نائٹروجن اور آکسیجن شامل ہے، نائٹروجن جو ہے وہ بیسک کمپوننٹ ہے گن پاؤڈر کا، اگر یہ
نائٹروجن بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے اور آکسیجن بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، یہ تناسب جس کا مطلب ہے کہ بگڑ جاتا ہے، تو نائٹروجن جو سی ہے جو کہ گن پاؤڈر کا کمپوننٹ ہے، یہ جو سے یہ برن کرے گا، اور ہوا جو سی جو آکسیجن ہے اس کے اندر، وہ اس برننگ کو جو سے انہانس کرے گی، بڑھائے گی، اور اس طرح ایک آگ کا شعلہ جو سے وہ نمودار ہو جائے گا آسمانوں کے اندر، اور وہ آگ جو سی ہے وہ زمین کو بھسم کر دے گی۔ اور یہی کلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے آخر جب ہوگا تو یہ تناسب جو خدا نے قائم کیا ہوا ہے، جو یہ خدا کی پیدا کردہ ہے، وہ اس تناسب کو سے ہے وہ ہلا دے گا، وہ اس تناسب کو تبدیل کر دے گا، اور زمین کی آگ سی ہے وہ زمین کو جو ہے وہ بھسم کر دے گی۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اب وہ پانی سے سے ہے دنیا کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ دنیا سی ہے وہ آگ سے سی ہے وہ ختم ہوگی، اور یہ آگ سی ہے یہی اس ہوا کے تناسب کی سی ہے یہ تبدیلی کا باعث بنے گی۔ اگر ہم دوسرا پطرس 3 باب اس کی 10ویں آیت کا مطالعہ کریں، دوسرا پطرس 3 باب اس کی 10ویں آیت، دوسرا پطرس 3 باب اس کی 10ویں آیت آپ کو بڑی خوبصورتی سے آپ کو یہ بتاتی ہے، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا، اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ آپ دیکھیں کلام آپ کو بڑے واضح طور پہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ ہوا جو کہ زندہ رہنے کے لیے آپ کے لیے کو خدا نے مہیا کی ہے، جس کا تناسب جو ان سے خدا نے مقرر کیا ہے، جو کہ ہزاروں سالوں سے تناسب اسی طرح کا ہے، جس کو سائنس جو ان سے حیران ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری دنیا جو کہ اتنی وسیع دنیا ہے اس کے اندر یہ تمام کا تمام تناسب ہر جگہ پہ ایک ہی مقرر ہے، اور سائنس جو ان سی ہے اس بارے میں خوف زدہ ہے کہ جس دن یہ تناسب بگڑ جاتا ہے اس دن جو انسی ہے اس کائنات کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ آپ کو ہزاروں سال پہلے کلام آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب جو یہ تناسب ہے یہ بگڑ جائے گا، اور اس دن جو ہے آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائے گا، اور اجرام فلک جو ان سے ہیں، جو سورج چاند ستارے ہیں، وہ حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اس آگ کی شدت سے، جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نائٹروجن از a component of a gunpowder and oxygen would enhance that burning۔ یہ جب تناسب بگڑے گا تو وہ نائٹروجن جو سی ہے وہ میلٹ ہو جائے گی، اور آکسیجن جب وہ میلٹ ہوگی، جب وہ برن ہوگی، تو آکسیجن جو اس کے اندر موجود ہے وہ اس برننگ کو بڑھائے گی، اور یہ جو سے آگ ہی آگ پھیل جائے گی، اور یہ جرام فلک جو سے ہیں یہ پگھل جائیں گے۔ اور یہ کلام آپ کو جو سے بڑے واضح طور پہ اس کی جو ہے اگزامپل فراہم کرتا ہے۔ کلام کے وسیلے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسٹریز آف نیچر ہیں، یہ جو کیا اس کہتے ہیں خدا کی قدرت ہے، یہ کیا اس کہتے ہیں کوئی ایسے ہی کسی نے جو سے ہے وہ جو ہے اپنے آپ یہ نہیں ہوئی، یہ خدا کی پیدا کردہ ہیں، یہ خدا کی جو سی بنائی ہوئی ہیں، یہ خدا کی قدرت ہے، اٹس اے ڈیزائننگ بائی گاڈ، اور یہ کریشن جو سی ہے خدا کی کریشن ہے، اور اس کو آج سائنس ماننے پر مجبور ہے کہ، اور وہ حیران ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ جو ہے کریشن جو ہے وہ پاسبل ہوئی ہے۔ بے شمار جو سے خدا کی قدرتیں ہیں، بے شمار جو کائنات میں چیزیں بنائی گئی ہیں، جب آپ ان کی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اندر جو سے ہے اس کی قدرت موجود ہے، ہر چیز کے اندر جو سے ہے اس کی تخلیق جو اس نے کی ہے، اس کے اندر ایک سٹرکچر ہے، اس کے اندر ایک ڈیزائننگ ہے۔ میرے پاس بے شمار یہاں پہ ابھی اور اگزامپلس موجود ہیں جو برڈز کی ہیں، بیز کی ہیں، فشز کی ہیں، لیکن کیونکہ میرے پاس اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں کیا اس کہتے ہیں ان سب کو جو سے بیان کر پاؤں، لیکن کیا اس کہتے ہیں خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا اپنے کلام کے وسیلے سے جو کہ ہزاروں سال پہلے ہماری رہنمائی کے لیے لکھ دیا گیا ہے، آج جو ان سے سائنس جو ہے جو اس کی مخالف ہے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، اپنی بے علمی کی وجہ سے، آج وہ بھی یہ ماننے پہ مجبور ہے کہ یہ جو میریکلز آف دا نیچر ہیں، یہ جو ہے یہ قدرت ہے، یہ جو تخلیق ہے، یہ کسی ایسی فورس کی جو ہے مرہون منت ہے جس نے کیا اس کہتے ہیں ان چیزوں کو بنایا ہے،
اور جس دن یہ فورسز جو سی ہیں، جس دن یہ جو تخلیق ہے، جس دن یہ جو سٹرکچر ہے، جس دن یہ جو ڈیزائننگ ہے، یہ جو ہے یہ بگڑ گئی، اس دن جو سی ہے یہ جو بیوٹی آف دا نیچر ہے، یہ جو کیا اس کہتے ہیں دنیا کی جو سی ہے جو خوبصورتی ہے، جو دنیا کی جو سی ہے وجود ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ایک دن کلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایسا ہوگا، اور وہ آنے والا دن جو ان سے قریب ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے خدا کو جو ان سے وہ نہ بھولیں، ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، تاکہ ہم جو ہے اس دن جو ہے ہماری بخشش جو ہے وہ ہو سکے اور ہم اس کی بادشاہت میں شامل ہو سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔ آخر میں پھر سے جو ان سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے دا لیونگ ورڈ آف گاڈ گروپ کو، جو کہ واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے، جو کہ کیا اس کہتے ہیں فیس بک پہ بھی موجود ہے، اگر آپ جو ان سے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، مختلف جو ان سے طریقوں سے آپ تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ پا رہا ہے۔ مختلف جو ان سے ہیں جو کہ ممبرس ہیں، وہ جو ہے وہ اپنے اپنے گروپس کے ذریعے سے آپ تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کویسچنس ہوں تو آپ جو ان سے ای میل کے ذریعے سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کی ای میل جو ان سے وہ فارم ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کی جو ای میل ہے سوری دا لیونگ ورڈ آف گاڈ، ایک ہی جو ان سے ورڈ ہے، دا لیونگ ورڈ آف گاڈ @hotmail.com۔ اس کے اوپر آپ جو ان سے جوائننگ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ جو ان سے اپنے کویسچنز بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو جو ان سے ان کے آنسر جو ہے جتنی جلدی ممکن ہو وہ دے سکیں، جیسے وقت اجازت دے گا، جیسے خدا کی حکمت جو ان سی ہے وہ جو ہے وہ شامل حال ہوگی، ہم آپ کو جو ان سے وہ رجوع کریں گے۔ آپ سب کو جو ان سے ایک دفعہ سے پھر جو ہے بہت بہت برکت ہو۔ خدا کے پیغام کو جو ان سے وہ شیئر کریں، نہ صرف اپنے خاندان کے اندر بلکہ اپنے دوستوں کے اندر بھی، تاکہ سب جو ہے اس برکت سے مستفید ہو سکیں، آمین۔